لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی ذرا خاموش نہ رہے، سب پڑھیے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وقيلتي أنت وسيلتي أغثني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت آج کے اس بابرکت دن کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. پروردگار عالم بندہ عاجز کو حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. آمین. حضرت گرامی ارشاد باری تعالیٰ ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ان اللہ والوں کے لیے، اہل اللہ کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں. سبحان اللہ. دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. بے شک. سبحان یہ یہاں رہیں، ان کا وجود مسعود مخلوق خدا کے لیے مبارک ہوتا ہے. اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس عالم برزخ میں چلے جائیں، پھر بھی ان کا وجود پاک امت کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، اللہ کے دکھی بندوں کے لیے ان کا وجود مبارک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کی ان پر اس قدر عطائیں ہوتی ہیں، اس قدر فضل و کرم ہوتا ہے، اس قدر اللہ پاک کی نگاہ عنایت ان پر ہوتی ہے کہ پروردگار ان کو کبھی نیچا نہیں ہونے دیتا، ان کو کبھی گرنے نہیں دیتا، بلکہ پروردگار ان کی عظمت، ان کے مقام اور ان کی شان کا جو پہلو ہے وہ بلند و بالا رکھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ خدا سے خلوت میں لیتے ہیں، خدا کے بندوں کو جلوت میں تقسیم کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان ہے. کیونکہ سلسلہ کلام جس طرح چل رہا تھا اسی سے بات کو جوڑتے ہوئے میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا. اللہ والے جہاں بھی قدم رکھتے ہیں وہ قدم رکھنے سے پہلے اللہ کے دین کی سربلندی کے بارے غور و خوض کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مخلوق خدا کو راہ راست پر چلانا کیسے ہے، ان کی رہبری کیسے کرنی ہے، ان کی رہنمائی کیسے کرنی ہے، ان کو اللہ سے ملانا کیسے ہے، اللہ رسول سے ان کے رشتہ بندگی اور رشتہ عشق و محبت کو کیسے وابستہ کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تجویز کرتے ہیں تاکہ اس پلیٹ فارم سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. سبحان اللہ. نبی پاک کی امت کو نبی پاک سے عشق و محبت والے رشتے کے ذریعے جوڑا جائے تاکہ وہ حضور کے ساتھ محبت کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے تو پھر حضور کی اطاعت کریں گے، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے. اگر کوئی بندہ محبت کا دعویدار ہے کہ میں محبت کرتا ہوں مگر وہ اپنے محبوب کے قول و فعل، اس کے طور اطوار، اس کے کردار و اعمال اور اس کے شب و روز کے معمولات سے وہ برگشتہ نظر آتا ہے، وہ
ہوا نظر آتا ہے. تو ایسا مدعی محبت اپنے دعوے محبت میں سچا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن و سنت کی آیات و احادیث گواہ ہے کہ وہ اس دعوے محبت میں جھوٹا ہے، دعوے محبت میں جھوٹا ہے. دیکھیے یہ تو نبی پاک کی محبت کا دعویٰ ہے. اگر بظاہر دعوے محبت ہے مگر اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، وہ اس میں جھوٹا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اگر میری محبت بھی تمہارے دل میں ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے میں نے چونکہ اسے فرمایا ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری سنت و شریعت کو اپناؤ اور اختیار کرو. سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب فرما دو اگر محبت کرتے ہو اللہ سے فاتبعونی، مصطفیٰ کریم کی اطاعت کرو، حضور کی اتباع کرو، حضور کے نقش قدم پر چلو. گویا رب کائنات بھی اپنی محبت کے سچے ہونے کے لیے اطاعت مصطفیٰ کو لازم قرار دے رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی محبت کے سچے ہونے کے لیے اتباع رسول اللہ کا جو بٹا ہے وہ اپنے بندوں کے گلے میں ڈال رہا ہے. میرے بندو اگر مجھ سے بھی محبت کا دعویٰ ہے اور اس دعوے محبت کے اندر تم اپنے آپ کو سچا بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو صادق بنانا چاہتے ہو اور اس دعوے محبت پر پورا اترنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا فاتبعونی، مصطفیٰ کریم کی اطاعت کا پٹا، غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، وہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. حضور کی اطاعت اور اتباع کرنے سے کتنا بڑا انقلاب آ گیا، کتنا بڑا انقلاب آ گیا. اللہ نے کائنات انسانیت سے فرمایا دعوی محبت خدا رکھنے والوں اطاعت رسول اللہ کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، حضور کی سنت و شریعت کو صحیح معنوں میں اپناؤ اور اس کی پابندی کرو. فرمایا جیسے میرے نبی کا اسوہ حسنہ ہے، جیسے میرے نبی کی سیرت پاک ہے، میرے نبی کی سیرت طیبہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. سبحان اللہ. فی رسول اللہ، فرما رسول اللہ کی ذات کو دیکھو، حضور کے سراپا پاک کو دیکھو. فرما اس سراپا پاک کے اندر تمہیں زندگی کا نمونہ مل جائے گا، مشن راہ مل جائے گی. فرما اگر تم راہ پانا چاہتے ہو تو نمونہ عمل دیکھو، میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے، وہ میرے محبوب کی، میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت طیبہ ہے. سبحان اللہ. محبت خدا کو بھی پکا کرنے کے لیے خدا نے اطاعت مصطفیٰ کو لازم کر دیا. دیکھ فرما اگر یہ تمہارے پاس آ گئی، فرما مجھے تو وہ محبت بھی قبول نہیں ہے جو مصطفیٰ کی گلی کا طواف کر کے نہ آئے، جو گنبد خضرا کو چھوڑ کر نہ آئے، جو سرکار کی شاہراہ پاک سے ہو کر نہ آئے، حضور کی گلی سے نہ ہو کر آئے. فرما محبت میری بھی بھلے کیوں نہ ہو پر اس کو اطاعت مصطفیٰ کی. فرمایا کہ اگر اس کو اطاعت مصطفیٰ کا لبادہ نہیں ملا، اطاعت مصطفیٰ کی، فرمایا کہ اس کو آب و ہوا میسر نہیں ہوئی، اطاعت مصطفیٰ کے ذریعے اس کی آبیاری نہیں کی گئی، اطاعت مصطفیٰ سے اس کو مزین و آراستہ نہیں کیا گیا. محبت بھلے خدا کی ہے مگر اطاعت مصطفیٰ سے آری اور خالی ہے. فرمایا وہ ڈھونگ ہے، وہ محبت خدا نے مجھے قبول نہیں. شیطان کے دل میں بھی آ جائے عابد و زید کیوں نہ ہو، خدا محبت خدا منہ پہ مار دیتا ہے. مگر فرمایا ایک بلال ہو، حبشی ہو، فرما رنگ کا کالا ہو، پر اطاعت مصطفیٰ آ جائے تو فرما وہ محب خدا بھی بن جاتا ہے، محبوب مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اولیاء. خدا کے لیے بھی رب نے اطاعت مصطفیٰ کو لازم قرار دیا. سبحان اللہ. اگر کوئی کہے
کہ مجھے حضور سے محبت ہے، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، تو بتائیے حضور سے محبت کا دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ حضور کے کردار و اعمال سے پیار نہیں ہے، حضور کی اداؤں سے پیار نہیں ہے، رب تو مصطفیٰ کے لفظوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے حضور تیرے لبھائے اقدس سے جھڑنے والے پھول مجھے بڑے پسند ہیں، مجھے بڑے پیارے ہیں، میں انہیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ واہ سبحان اللہ۔ فرمایا لبھائے مصطفیٰ سے نکلنے والے وہ پھول رب انہیں فوراً شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جس مصطفیٰ کے لفظوں سے خدا کو اتنا پیار ہے، اس مصطفیٰ کی اداؤں سے کتنا پیار ہوگا، سبحان اللہ۔ اس حضور کی اداؤں سے کتنا پیار ہوگا۔ حضرات گرامی فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں محبت کروں گا تمہارے ساتھ۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیں چھوٹا سا عمل کر لیا، حضور کے سچے پکے غلام بن گئے، غلامی مصطفیٰ اختیار کر لی، اطاعت رسول اللہ کا پٹا گلے میں ڈال لیا، کوئی قدم نہیں اٹھتا مگر حضور کی سنت کو پہلے دیکھا جاتا ہے، سرکار کے طور طریقے کو پہلے دیکھا جاتا ہے، سرکار کی سیرت پاک کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز دیکھنی ہے، خدا کی قسم پہ رب انہیں مقام بھی تو ادا کر دیتا ہے نا، کہ رب حضور کی اطاعت کو صحیح معنی اپنا لیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وعدہ ہے میرا یحببکم اللہ، پہلے تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ دعویٰ پتہ نہیں قبول ہوتا یا نہ ہوتا، حضور کی غلامی میں آ گئے، فرمایا کہ اعزاز یہ ملا ہے یحببکم اللہ، فرمایا اب تم محبوب ہو، خدا تمہارا محب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن ہے، فرمایا تم محبوب ہو، محب نہیں ہو، محبوب ہو، مصطفیٰ کے غلام بن گئے تو خدا کے محبوب بن گئے۔ یحببکم اللہ، رب تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے سارے زندگی بھر کے گناہوں پر قلم بھی پھیر دے گا، سبحان اللہ۔ بخشش بھی ہو جائے گی۔ اسے فرمایا بخشش بھی چاہتے ہو، خدا کے محبوب بھی بننا چاہتے ہو، در مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامو، حضور کے غلام بن جاؤ۔ لوگ پتہ نہیں زندگی پانے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کسی سپر پاور سے تمہیں زندگی نہیں ملے گی، کسی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی والے ملک سے تمہیں ترقی نہیں ملے گی، وہ خود تو آب حیات کے پیاسے ہیں، فرمایا وہاں سے تمہیں زندگی نہیں ملے گی۔ ہمیشہ والی دائمی زندگی پانا چاہتے ہو، مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ۔ فرمایا عرب کے بدو تھے، غلامی مصطفیٰ میں آئے، فرمایا کائنات کے رہبر و رہنما بن گئے۔ فرمایا کہ وہ ابن ابی قحافہ جسے کوئی جانتا نہ تھا، حضور کی غلامی میں آیا تو صدیق اکبر بنا دیا۔ فرمایا وہ خطاب کا بیٹا، فرمایا اونٹ چرا کے آتا تو باپ سر میں جوتے مارتا اور کہتا فلاں اونٹ پیاسا ہے، فلاں بھوکا ہے۔ حضور کی غلامی میں آیا تو حضور نے فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان ذوالنورین کو کیا بنا دیا؟ ذوالنورین بنا دیا اور جامع القرآن بنا دیا۔ یہ غلامی مصطفیٰ کا تو سلسلہ تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی کی بچپن میں حضور نے تربیت فرمائی تو آپ بڑے بڑے بادلوں کو بھی یوں للکار کر فرماتے تھے کہ اے میرے مقابلے میں آنے والے ذرا سنبھل کے آنا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری تربیت گود رسول میں ہوئی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ پھر جب حضور کی غلامی آ جاتی ہے، رب مقام محبوبیت پر فیض فرما دیتا ہے۔ جب مقام محبوبیت پر فیض فرما دیتا ہے تو مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں دو، ایک ساری زندگی خدا سے محبت میں گزار دیتا ہے اور دوسرا محب خدا ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی محبوب بھی بن جاتا ہے۔ جب محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ محبوب ولی کہلاتا ہے، جب محب رہتا ہے تو محب ولی کہلاتا ہے۔ گویا ولی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک محب ولی جو خدا سے محبت کرنے والا اور دوسرا محبوب ولی کہ خدا ایسے سے محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا جب خدا ان کا ذکر کرے تو یہ مذکور ہوئے، وہ ذاکر ہوا۔ فرمایا کہ جب یہ خدا کا ذکر کرے یہ بندے ذاکر ہوئے، خدا مذکور ہوا۔ فرمایا کبھی وہ ذاکر، کبھی یہ ذاکر، کبھی وہ مذکور، کبھی یہ مذکور۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم
تیرا محبوب بنا دوں گا. فرمایا وہ محبت کرے تو یہ محبوب بنتا ہے, یہ محبت کرے تو وہ محبوب بنتا ہے. کبھی وہ محب اور یہ محبوب, کبھی یہ محبوب اور وہ محب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ والوں کی تقسیمیں ہیں. کبھی خدا محب ہوتا ہے تو بندے محبوب, کبھی بندے محب ہوتے ہیں تو خدا محبوب. اللہ پاک اور مقام پہ فرماتا ہے نا, یا میرے محبوب بنو یا میرے محب, اور میرے رسول کے بھی یا محب بنو یا محبوب, ورنہ تم کوئی اتنا بڑی چیز نہیں ہو کہ میں تمہارا محتاج ہوں یا میں تم سے کچھ مانگتا ہوں یا چاہتا ہوں. واللہ غنی عن العالمین, فرمایا ساری کائنات سے میں خدا بے نیاز ہوں. ساری کائنات کو یک لفظ میاں بیٹھ کر دوں, ورنہ کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں. میں غنی ہوں. غنی غنی کہتے ہیں بے پرواہ ہو, جسے کسی کی پرواہ نہ ہو. فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری, فرمایا سب کو ختم کر دو. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت کرو, یا محب بنو یا محبوب. میرے محبوب سے محبت کرو, یا محب بنو یا محبوب. فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو میں تم سب کو ختم کر دوں گا. تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے آؤں گا وہ مجھ سے محبت کرے گی, میں ان سے محبت کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ مجھے چاہیں گے, میں انہیں چاہوں گا. وہ مجھ سے پیار کریں گے, میں ان سے پیار کروں گا. فرمایا وہ میرے ساتھ عشق کریں گے, میں ان سے محبت کروں گا, ان کی قدردانی کروں گا. قدردانی کیسی کروں گا؟ فرمایا محب ولی ہوگا تو میرے فرمان کا منتظر رہے گا, محبوب ہوگا تو میں اس کی بات کا منتظر رہوں گا. سبحان اللہ. اگر محب ہوگا وہ میرے حکم کا منتظر رہے گا کہ خدا کا حکم کب آتا ہے, تاکہ میں اطاعت بجا لاؤں, تاکہ میں اس پر قربان ہو جاؤں, میں اس پر فدا ہو جاؤں, میں اپنے رب کے حکم پر سب کچھ فدا کر دوں. وہ اس چیز کے انتظار میں رہے گا. فرمایا محبوب ولی وہ ولی ہوتا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ تقدیر الہی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کائنات میں محبوبین خدا بہت ہیں, محبوبین خدا کی ایک بڑی لسٹ ہے, انبیاء میں بھی ہیں, اولیاء میں بھی ہیں. حضور ایسے محبوب ہیں جو علن اطلاق ہے. کیا ہے؟ علن اطلاق. علن اطلاق. محبوبان خدا بہت ہیں, مگر حضور ایسے محبوب ہیں جو علن اطلاق محبوب ہے, جن کے مقام محبوبیت کے برابر نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی رسول ہے, نہ کوئی ولی ہے. حضور خدا کے یکتا محبوب ہے. بے شک. سبحان اللہ. جس مقام کے حضور خدا کے یکتا محبوب ہے اس مقام پر کوئی اور فیض ہے ہی نہیں. حضور تو ایسے محبوب ہے کہ مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے ہیں. سبحان. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فرمایا رب نے کائنات بنائی ہی حضور کی خاطر. بے شک, بے شک. حضرات گرامی پھر جب بندہ محبوب بن جاتا ہے نا تو جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ تقدیر الہی بن جاتی ہے. رب اس کی زبان سے نکلنے والے پھولوں کو اپنی تقدیر بنا دیتا ہے, رب اسے اپنا حکم بنا دیتا ہے, رب اس پر عمل در عمل فرماتا ہے, رب اس کی نافرمانی کرتا ہے. یہ محبوب ولیوں کی شان تو ہے نا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا کہ اگر اللہ کو قسم دے دے ایسا کرنا ہے, فرمایا رب اس کے برخلاف کرتا ہی نہیں, ویسا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ویسا کر دیتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا الفاظات یومیہ کے اندر ایک جگہ پر ایک چیز دیکھی گئی جو بیان ہوا, لوہے کی بھی ہے, لکڑی کی بھی ہے, مٹی کی بھی ہے, کوئلے کی بھی ہے, چند چیزوں سے بنی ہے ایک چیز. اب تو ترقیات کا دور ہے نا, کئی چیزیں ملا کر ایک چیز بنا دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں مرکبات, اشیاء مرکبہ. وہ ایک مرکب چیز. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ایک چیز کئی چیزوں سے بنی ہوئی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا ایک اللہ والا یہاں سے گزرا تھا, اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگی تھی, ٹھوکر لگنے سے اسے تکلیف ہوئی. جب اسے تکلیف محسوس ہوئی فرمایا زبان سے نکلتا گیا اللہ تجھے مارے تو کیا ہے, مٹی ہے یا لوہا, کوئلہ ہے یا لکڑی, مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے. فرمایا جو زبان سے نکلتا گیا رب اسی طرح بناتا گیا. سبحان اللہ. اس لیے یہ چیز کئی چیزوں سے مرکب ہے. یہ ہوتے ہیں محبوب علی. رب عاشق مدفون بالابواب. ان کی نشانی اس طرح نہیں کہ وہ بڑھ تھن کے آئیں گے, بڑی ڈیل ڈول سے آئیں گے, پیسے کی ریل پیل ہوگی. فرمایا رب عاشق مدفون بالابواب. صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے, فرمایا کہ بظاہر دیکھو گے تو ہاتھ سے بہار بال بکھرے ہوئے, کبھی بالوں میں کنگا نہیں لگایا. فرمایا کہ ظاہری لباس بھی سادہ سا پھٹا ہوا پرانا ہوگا. فرمایا
مدفون بالابواب، لوگوں کے دروازے پر جائیں تو لوگ دھکے دے کر ہٹا دیں، لوگوں کو ہاتھ ملانا چاہے تو کوئی مسافہ کرنا گوارا نہ کرے، کوئی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا گوارا نہ کرے، پانی پلانا گوارا نہ کرے، کوئی اس کو مسافہ کرنا بٹھانا گوارا نہ کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں مدفون بالابواب، لوگوں کے دروازوں سے دھکے دے کر ہٹا دیے جاتے ہیں، لیکن شان یہ ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، خدا کو اگر کہہ دے ایسا کرنا ہے رب ایسا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرحوم ولی وہ ولی ہوتا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ تقدیر الہی بن جاتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا کل اور صفات افتتاح پذیر ہوا رات کو، حضور داتا سے رحمت اللہ علیہ جو لاہور آئے، لاہور کی دھرتی پر، تو آپ نے وہاں پر ڈیرا لگایا۔ ہندوؤں کا بڑا زور و شور تھا۔ ایک ہندو مہاراجا جس کے پاس لوگ دودھ لے کر جاتے تھے اور وہ دودھ کی سبیلیں چلایا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا پورے لوگوں کو علاقے کے اندر کہ اگر کوئی دودھ نہیں دے گا تو اس کی گائے اور بھینس دودھ نہیں دے گی بلکہ دودھ کی جگہ وہ خون دے گی۔ اور ایسا ہونے بھی لگتا تھا، کوئی اس کے پاس انتر منتر جو چیزیں بھی ہوں گی، بہرحال جادو کے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، جادو بھی ایک حق چیزیں ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا جادو سے بچنے کے لیے اس کی کچھ نہ کچھ تعلیم لی جا سکتی ہے تاکہ اس کا توڑ بھی کیا جا سکے اور بچا بھی جا سکے، لیکن وہ کفریہ نہ ہو۔ بہرحال کوئی بندہ اگر دودھ نہ لاتا تو اس کی گائے اور بھینس دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیتی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب لاہور میں ڈیرا لگایا تو آپ نے ایک خاتون سے فرمایا کہ دودھ ہمارے پاس بھی لایا کرو۔ اس نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ہم فلاں ہندو کے پاس لے جاتے ہیں، اگر ہم نہ لے جائیں تو ہماری گائے بھینس خون دینا شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ لے آنا، مجھے بھی دودھ دے جانا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی گائے پہلے سے بھی زیادہ دودھ دینے لگ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دودھ نہیں دے گی، دودھ دے گی اور پہلے سے بھی زیادہ دے گی۔ وہ بڑھیا آپ کے پاس لائی، دودھ لائی، تو جب دودھ لائی نا تو اس کو پتا چلا، وہ جو ہندو تھا اس نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ کر کہا، اس نے کیونکہ دیکھا نا کہ دودھ عورت نے دیا ہے اور اس کی گائے نے بہت زیادہ دودھ دیا کہ سارے گھر کے برتن بھی بھر گئے اور ہمسائے بھی فیض یاب ہونے لگے اور اس طرح دودھ آنے لگا، دودھ کی سبیلیں چلنے لگی اور دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ حضور داتا صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ لاہور کو خیر بات کہہ دیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ کے لیے لاہور کی دھرتی تنگ ہو جائے گی، ہم آپ کے لیے وقت کو مشکل کر دیں گے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں لاہور کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، لاہور چھوڑنے نہیں آیا، لاہور کو بسانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خود سے نہیں آیا، کسی کا بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو میرے شیخ نے بھیجا ہے، میں لاہور کو چھوڑوں کیسے؟ فرمایا کہ داتا علی حجویری یہاں لاہور کو بسانے آیا ہے، یہ مر تو سکتا ہے، لاہور کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب داتا کا فیضان لاہور کی دھرتی پر دیکھا نا تو آپ نے فرمایا لاہور، فرمایا کہ یہاں رہنے والے بندے تو بندے رہے، فرمایا لاہور کا شہر ہی ایسا ہے جو قطب البلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ شہروں کا قطب دیکھنا ہو تو لاہور کو دیکھو، داتا کے ایسے قدم لگے، فرمایا کہ بندے تو بندے رہے، شہر کو بھی فیضیاب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شہر کو بھی فیضیاب کر دیا۔ حضرات گرامی، حضور داتا سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے۔ وہ آپ کو مروب کرنے کے لیے ہوا میں اڑنے لگا، جب اس نے اڑنا شروع کیا نا ہوا میں تو آپ کی کھڑامش ساتھ رکھی تھی، جوتیاں نالے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ تم بھی اڑو اور اس کے سر پر بجو، اس کے سر پر لگو۔ آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا، آپ کی جوتیاں فضا میں اڑنے لگی اور جدھر وہ جوگی جاتا آپ کی جوتیاں بھی ادھر ہی جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ اوپر جاتا تو وہ سر میں لگنے لگتی، سر میں بجتی، اس کے سر پر مار پیٹ کرتی، اور جب وہ نیچے آتا تو اس کو مارنا چھوڑ دیتی، جب وہ اوپر کو جاتا پھر مارنا شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ یہ منظر کئی دفعہ پیش آیا۔ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جب وہ اوپر کو اڑتا تھا تو جوتیاں سر میں لگتی تھی، جب وہ نیچے کو آتا تھا جوتیاں لگنا چھوڑ دیتی تھی۔ حضرات گرامی، وہ نیچے اترا، اس نے سمجھا یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ کوئی اللہ والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو دین لے کر آیا ہے دین سچا ہے، اس کا پیغام حق ہے۔ داتا صاحب کے قدموں میں جھک گیا کیونکہ
اللہ والے جو ہوتے ہیں نا خدا کی قسم کے لوح محفوظ میں دیکھ کر پڑھتے ہیں. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کرنا بھی اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ہو, جب کسی کامل کی سرپرستی حاصل ہو, تو پھر اللہ اللہ بھی فائدہ دیتا ہے, ذکر خدا بھی فائدہ دیتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی فائدہ دیتا ہے, عبادت و ریاضت بھی فائدہ دیتی ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. مولانا اسماعیل نے لکھا, مولانا اسماعیل دہلوی نے, جن کو دوسرے لوگ شہید بھی کہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھا, ہمارے علماء نے تو لکھا ہی ہے نا, موجود ہے کئی کتابوں کے اندر موجود ہے, لیکن ان کے عالم دین نے لکھا یا وسیلہ سے مراد شیخ کامل ہے, کہ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو شیخ کامل کا وسیلہ پکڑو, شیخ کامل کا دامن پکڑو. فرمایا شیخ کامل کا دامن پکڑو گے, فرمایا کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن شرط یہی ہے کامل شیخ ہو جی, چور بھی آئے گا تو اسے بھی ایک نگاہ ڈالنے سے کتب بنا دے گا. یہ اللہ والے جس کے چہرے کو دیکھتے تھے نا, بس اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے تھے, سینے سے لگاتے تھے تو کئی راستے طے کرا دیتے تھے. حضرات گرامی, دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے. وقت نہیں مگر ناز کرتے وہ آخر دعوانا